لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ www.mehboob-ilahi.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات۔ دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو۔ جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف۔ ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو۔ عارف دل میں خواہ www.mehboob-ilahi.com۔ ظن عنهم ابتغاء رحمة عنهم إما تعرضن كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، تقریباً 2 ہفتے میرا سفر رہا، میں یہاں موجود نہیں تھا، اس لیے ایک لمبا وقفہ بیچ میں آ گیا۔ قرآن پاک کی جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پچھلے درس میں تلاوت کی تھی، وہ سورۃ الاسراء کے حوالے سے تھی، سورۃ الاسراء کی آیات تھی، جس میں اللہ رب العزت نے جو پچھلا آخری جو درس ہوا تھا اس میں اللہ رب العزت نے جو حقوق والدین کے حوالے سے جو باتیں فرمائیں اور وہ جو آیات گزری تھیں جس میں یہ فرمایا تھا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ان آیات کی تشریح گزری تھی۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے بعض بڑے اہم باتوں کو بیان فرمایا۔ ان میں سے سب سے پہلی بات تو وہ تھی جو کہ پچھلے درس میں گزری، والدین کے حقوق کے حوالے سے۔ اب یہاں دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ فرمایا کہ تم اپنے قرابت والوں کو جو تمہارے عزیز رشتہ دار ہیں، ان عزیز رشتہ داروں کو ان کا جو حق ہے وہ دو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت والوں کو، عزیز رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ والمسکین، اسی طرح جو لوگ مسکین ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، ان کو ان کا حق دو۔ وابن السبیل، جو مسافر ہیں، ضرورت مند ہیں، مسافر سے مراد ہے کہ
جو کہ سفر میں کی حالت میں ہیں اور محتاج ہو گئے، غریب ہو گئے، یا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور ان کے پاس گزر بسر کے پیسے نہیں ہیں، یا جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، ان کے پاس گزر بسر کا سامان نہیں ہے، تو فرمایا کہ ان کو ان کا حق ادا کرو، ولا تبذر تبذیرا، اور مکمل طور پر تم لوگ فضول خرچی مت کرو۔ تو تین چیزیں بیان فرمائی کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اسی لیے فرمایا کہ آدمی جتنا صدقہ خیرات کرتا ہے، جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، اس میں بہترین غریبوں کی مدد وہ مدد ہے جو انسان اپنے عزیز رشتہ دار جو ضرورت مند ہوں ان کی مدد کرے۔ غریب دوسرے بھی ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے اندر بھی بعض ضرورت مند مستحق ہیں، تو فرمایا کہ ان کا حق سب سے پہلا ہے کہ وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں اور ضرورت مند اور محتاج بھی ہیں، تو تم ان کو پہل کرو۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو یوں فرمایا کہ اگر کسی انسان کا کوئی رشتہ دار ہے اور پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے یا پڑوسی ہے، اور اس کے پاس گزر بسر کا سامان نہیں ہے، خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ کوئی بیوہ ہے اور کوئی چھوٹے اس کے بچے ہیں اور ان کے پاس گزر بسر کا سامان نہیں ہے، خرچے کے پیسے نہیں ہیں، تو ان کے رشتہ داروں کے اوپر فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ صرف ترغیب نہیں دی کہ آپ ضرور مدد کرنی چاہیے، یہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ فرض ہے ان کے اوپر کہ جا کر ان کی مدد کریں، کہ وہ بچے ہیں چھوٹے، مرد کوئی ہے نہیں، عورت بیوہ ہے، تو اس کی مدد کون کرے گا؟ اس کی مدد رشتہ داروں پر لازم ہے۔ اگر وہ کئی رشتہ دار ہیں تو وہ، اور اگر اس طرح کی ضرورت مند کئی لوگ ہیں تو اور رشتہ دار بھی اس کام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں کہ وہ شامل ہوں اور ان کی مدد کریں۔ تو فرمایا کہ وآتی ذی القربى حقہ، کہ قرابت داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، اور جو ضرورت مند ہیں غریب لوگ ہیں۔ دوسرے نمبر پر مسکین کو فرمایا کہ پہلا حق رشتہ دار غریب لوگوں کا، دوسرا حق عام غریب لوگوں کا، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کو ان کا حق دو۔ اور حق سے مراد یہ ہے کہ اپنے جتنے بھی صدقات ہیں، اپنی جتنی بھی زکوٰۃ ہے، اپنی جتنی بھی خیرات ہے وہ، اور اس کے علاوہ بھی انسان کو نفلی طور کے اوپر بھی ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کی جو ضرورت ہے وہ ان کی ضرورت پوری ہو۔ ولا تبذر تبذیرا، اور فرمایا کہ تم فضول خرچی مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو تم فضول خرچی سے روکو گے، آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو فضول خرچی سے بچاؤ گے تو دوسروں کو دینے کے لیے بھی پیسے ہوں گے، دوسروں کی مدد کا جذبہ بھی انسان کے اندر بیدار ہوگا، اور آدمی کسی غریبوں کی مدد کو بھی پہنچے گا۔ اور اگر ہر وقت اپنی ہی فکر غالب ہو انسان کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر ہی انسان پیسہ لٹاتا رہے اور خرچ کرتا رہے، تو ایسے آدمی کو خیال بھی دوسرے کا پھر کم ہی آتا ہے، اور نہ اتنے پیسے بعض اوقات بچتے ہیں کہ اس سے وہ کسی دوسرے کی مدد کرتا ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ حقوق کے ساتھ اللہ رب العزت نے فضول خرچی کو بیان فرمایا کہ تم اپنا پیسہ فضول خرچی میں لگاؤ، آپ اپنے پیسوں کو فضول خرچی میں خرچ کرو، تو پھر کہاں پیسہ بچے گا اس بات کا کہ تم رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو گے؟ ان سے اپنی فضول خرچیوں سے پیسہ بچے تو پھر اپنے رشتہ داروں کے اوپر بھی پیسہ لگایا جائے۔ اسی لیے یہ بہترین عبادت اسی کو فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو، اپنے احباب کی مدد کرو، اپنے جاننے والوں کی مدد کرو، اور جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کو پہنچو، کہ ان کی مدد کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدد کو بہت ہی افضل ترین صدقہ فرمایا جو لوگ کے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ضرورت مند ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے سامنے ہاتھ اپنا دست سوال دراز نہیں کرتے، جس کو فرمایا کہ ولا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے لگ لپٹ کر کے پیچھے پڑ جائیں مانگنے کے لیے۔ اس کو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مدد یہ سب لوگوں کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے۔
ولا تبذر تبذیرا، فرمایا کہ فضول خرچی مت کرو۔ قرآن پاک میں 2 لفظ ارشاد فرمایا، ولا تسرفوا فرمایا کہ تم اسراف مت کرو، اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ یہ آگے جو آیت آ رہی ہے، فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول لوگ جو ہیں، تبذیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اسراف اور تبذیر کے درمیان میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ تبذیر یہ بہت بری چیز ہے، اس کے معنی آتے ہیں پیسے کو بے محل خرچ کرنا، بے جگہ خرچ کرنا، یہ ہے اسراف، یہ ہے تبذیر، جس کو فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ بے محل، بے حق اور بے جگہ پیسہ خرچ کرنے کا نام تبذیر ہے۔ دکھاوے پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، صرف دکھاوے کے اوپر، اس بات پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے کہ صاحب جو ہے بالکل بے تکے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپ ان کے پیسوں کو دے کے بے تکا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کوئی اس کا ریزن نہیں ہے، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، بس ایک اپنا خرچ ہے کہ وہ ہوا چلا جا رہا ہے۔ یا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی بڑائی کا شوق ہوتا ہے، اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ صاحب میں دوسروں کے درمیان میں ذرا ممتاز ہو جاؤں، میری واہ واہ ہو جائے، لوگ مجھ کو مالدار آدمی سمجھنے لگیں اور میرا اسٹیٹس بڑا ہو جائے، میرا رہن سہن ذرا اچھا ہو جائے، لوگ یہ دیکھیں کہ صاحب میں کپڑے کون سی جگہ کے استعمال کرتا ہوں، سامان کون سی جگہ کا لیتا ہوں، کتنی عالیشان دکان کا میرے ہاں سے یہ آتا ہے، وہ ان چیزوں میں لگ گیا وہ پیسہ۔ یہ فرمایا کہ یہ تبذیر ہے، جس کو آگے قرآن کریم نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچ ہوتے ہیں یہ حقیقت میں شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور اسراف کہتے ہیں کہ پیسہ کمایا تو تھا، عموماً مبذر وہ لوگ ہوتے ہیں جو حرام طریقے سے پیسہ کماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ بے تحاشا پیسہ لٹا رہے ہوتے ہیں، اکثریت ان میں ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ حرام آمدنی کی، جن کی حرام آمدنی ہوتی، کیونکہ جس طریقے سے حرام طریقے سے پیسہ آیا، اسی حرام طریقے سے وہ پیسہ کیا ہو گیا، نکل گیا۔ نہ اس بات کی فکر ہوئی کو کس طریقے سے آ رہا ہے، تو اب فکر اس بات کی بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے جا رہا ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے جو مبذر ہوتے ہیں کہ حرام عموماً آمدنی حلال نہیں ہوتی، اور فرمایا کہ ولا تسرفوا، اسراف کہا جاتا ہے ایسے خرچے کو جس میں کمائے تو انسان حلال طریقے سے، لیکن خرچ کرنے میں بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ خرچ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ اس خرچ کرنے میں یا تو ضرورت سے زیادہ خرچ ہو گیا، ضرورت سے زیادہ خرچ ہو گیا، یا بے محل جگہ کے اوپر وہ پیسہ خرچ ہو گیا جہاں خرچ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کو فرمایا قرآن کریم نے کہ ولا تسرفوا، کہ تم اسراف مت کرو۔ اب سوال یہ ہے ہمارے پاس کیا ہمارے پاس کیا فارمولہ ہوگا، اس کا کیا کرائیٹیریا ہوگا اس بات کا کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ کام میری فضول خرچی میں داخل ہے اور یہ کام جو ہے میری اپنی ضرورت میں داخل ہے۔ اب ہر انسان کی ضرورت، ہر انسان کا شوق، ہر انسان کے خرچے کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے وہ بہت ہلکے معیار کا کپڑا پہننے کا عادی ہے، پیسے اس کے پاس چاہے کتنے بھی ہوں، لیکن اس کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ مہنگی چیز خریدتا نہیں، بہت سستی چیز لے کے پہنتا۔ ایک آدمی وہ ہے کماتا وہ بھی حلال طریقے سے ہے، لیکن وہ اچھی اور مہنگی چیز خریدنے کا شوقین ہے، شوق ہے اس کو۔ تو ہمارے پاس کیا فارمولہ ہے یا ہمارے پاس کیا کرائیٹیریا ہے اس بات کا کہ ہم اس بات کو جانچیں، اس کے اوپر پرکھنے کے بعد کہ کہاں میں اسراف کی حد میں پہنچ گیا، کہاں میں فضول خرچی کی حد میں داخل ہو گیا، اور کہاں میں جائز طریقے سے پیسہ خرچ کر رہا ہوں۔ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ میں نے جیسا عرض کیا کہ ایک انسان ہے وہ مطمئنی مہنگی چیز لینے سے ہوتا ہے، اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہلکی چیز لینے سے۔ دوسرا ہے وہ عادی ہے ہلکی چیز لینے کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملفوظ ہے میں وہی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کے درمیان فرق کرنے کے لیے وہ بہترین ایک دائرہ کار ہے۔
اور وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں بھی لکھا ہوا ہے اور اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی بھی چیز ہے، اور صحن میں بھی وہی بات آتی ہے. وہ فرماتے کہ دیکھو انسان خرچے 3 طریقے کے کرتا ہے. ایک خرچے ہوتے ہیں آسائش کے لیے. آسائش کا مطلب ہے آرام، راحت. ہر انسان کا مزاج مختلف ہے. ایک آدمی ہے، یہ ساری بات اس زمرے میں ہو رہی ہے کہ ایک آدمی کی آمدنی حلال ہے، اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے. حلال طریقے سے پیسہ کمایا، کسی کے سے اس نے پیسہ قرضہ نہیں لیا، کسی کے سامنے اس نے دستے سوال دراز نہیں کیا. 3 چیزیں ہو گئی. حلال پیسہ، قرضہ کسی سے مانگا نہیں، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا، اور اب اس کے پاس پیسے ہیں تو اب وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے. تو اب جو وہ خرچہ کر رہا ہے، 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں جو خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک خرچہ ہوتا ہے اپنی آسائش کے لیے. آسائش کا معنی ہوتے ہیں آرام و راحت کے لیے. اب ایک آدمی ہے، اس کو راحت اور آرام مہنگی چیز میں ملتا ہے، پیسے اس کے پاس اپنے ہیں، کسی سے نہیں مانگ رہا وہ. اس کو مثال کے طور پہ اپنے گھر میں ایک ایئر کنڈیشن لگانا ہے. اس کے پاس ایک تو یہ تھا کہ بہت ہلکا پرانا استعمال شدہ ایئر کنڈیشن خرید لیتا، اور ایک یہ کہ جب لینے جا ہی رہا ہے تو اچھا مہنگا دیکھ کر اپنی ضرورت کے لحاظ سے لے لیتا. ایک آدمی ہے کپڑا خریدنے جا رہا ہے، اس کو اپنا سوٹ بنانا ہے. ایک اپنا جوتا لینے جا رہا ہے، اس کو اپنا جوتا خریدنا ہے. وہ کہتا ہے جب مجھے لینا ہی ہے تو میں اچھا جوتا لوں گا، آرام دہ لوں گا، مہنگی دکان سے لوں گا، مہنگا جوتا لوں گا تاکہ مجھ کو راحت ملے، آرام ملے. مقصود کوئی نمائش نہیں، مقصود کوئی دکھاوا نہیں، اپنی راحت مقصود ہے، اس کو آرام اس سے ملتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس خرچے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ اپنی گنجائش کے مطابق جتنا مہنگا مال لے لے، وہ فضول خرچی کے اندر نہیں آتا، کیونکہ اس کی ضرورت ہے. اس ضرورت کے لیے اس نے ایک مہنگی چیز لے لی اپنی راحت کو اس پیش نظر، اپنے آپ کو آسانی کے پیش نظر. فرماتے کوئی حرج کی بات نہیں، اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا. انسان کی اپنی راحت مقدم، پیسہ حلال ہونا چاہیے، وہ ہے. قرضہ کسی سے لیا نہیں، اپنی گنجائش سے زیادہ اس نے پیر نہیں پھیلائے، کسی کے سامنے اس نے دستے سوال دراز نہیں کیا. فرماتے دوسرا قسم ہے زیبائش، خوبصورتی. کہ ایک آدمی کو ایک چیز مل رہی ہے کچھ کم پیسوں میں، اس میں خوبصورتی نہیں ہے، اور ایک چیز اس کو مل رہی ہے کچھ مہنگے پیسوں میں، لیکن اس میں خوبصورتی بھی ہے. پیسہ خوبصورتی کے، استراحت اور آرام دونوں میں برابر ہے، لیکن ایک چیز دیکھنے میں اس کو خوبصورت معلوم ہوتی. تو فرمایا کہ اس خرچے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خرچہ کرتا ہے، کر لے خوبصورتی کے خاطر. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے، جمال کو پسند بھی فرماتے اللہ رب العزت. اسی لیے فرمایا کہ انسان کی نعمتوں میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ایک یہ بھی ہے کہ اس کی اللہ کی نعمتوں کی نعمتیں اس انسان کے اوپر نظر بھی آنی چاہیے کہ ہاں واقعی اللہ نے اس کو نعمت دی، تو نظر بھی آیا کہ اللہ نے نعمت دی. تو مقصود اس کا کیا تھا؟ ایک اچھی چیز کا حصول تھا، گھر میں خوبصورتی پیدا کرنا مقصود تھا. کوئی دکھاوا نہیں، کوئی نمائش نہیں، کوئی اپنے آپ کی بڑائی نہیں. مزاج میں خوبصورتی تھی، مزاج میں نفاست تھی، اس نے ایک اچھی چیز لے لی، اس کی وجہ سے کچھ پیسے دے دیے زیادہ. تو فرمایا کہ ایک خرچہ ہو گیا آسائش کا، یہ بھی فضول خرچی میں نہیں. ایک خرچہ ہو گیا زیبائش کا، خوبصورتی کا، فرمایا کہ یہ بھی فضول خرچی میں نہیں. فرمایا کہ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں انسان خرچہ کرتا ہے نمائش کے اوپر، دکھاوے کے اوپر، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. کہ آرام بھی دونوں میں یکساں تھا، خرچہ بھی دونوں میں برابر تھا، لیکن دل میں یہ نیت آ گئی کہ میں فلانی چیز اگر لوں گا، فلانی کوالٹی کی لوں گا تو میں اپنے لوگوں میں ذرا ممتاز نظر آؤں، اونچا نظر آؤں، اور دوسرے ذرا میرے سے تھوڑے سے کم نظر آئیں. یہ نیت اس نے کر لی. شادی ہو رہی ہے، کھانا ایک اس لیے وہ اچھا معیار کا بنوا رہا ہے کہ صاحب مہمانوں کی خدمت کروں گا کہ مہمان خوش ہو کر جائیں. ایک اس لیے نیت میں آ گئی کہ صاحب فلانے میرے عزیز کے ہاں شادی ہوئی تھی، اس نے اگر 5 ڈشیں رکھی تھیں تو میں نے اگر 4 رکھ لی تو میری تو ناک کٹ گئی. میں 7 رکھوں گا، 6 رکھوں گا، 8 رکھوں گا تو بات بنے گی.
اس نے فلانی کیٹرنگ والے سے کھانا بنوایا تھا، میں فلانی کیٹرنگ والے سے کھانا بنواؤں گا کیونکہ وہ ذرا مہنگا ہے، ذرا کوالٹی والا ہے، تو ذرا نام میرا ہو جائے گا اس سے. یہ نیت جو آئی نمائش کی، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی، دوسرے کو نیچا دکھانے کی، فرمایا کہ یہ نیت ہے حرام. یہ ہے اصل میں اسراف، کہ یہ جو اب اس نے پیسہ خرچ کیا، یہ پیسہ اس نے آرام کے لیے نہیں، جمال کے لیے نہیں، یہ پیسہ اس نے اپنے آپ کی بڑائی کے لیے خرچ کیا، دوسروں کو چھوٹا کرنے کے لیے خرچ کیا. اس کو فرمایا کہ یہ ہے نمائش، یہ ہے اسراف. یہ ہے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ جو کہ اس چیز کو بیان کرنے. اسی لیے ہمیشہ ہمارے بزرگ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں، اور یہی بات میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی، جب کبھی کوئی خرچہ کرنا ہی ہوتا ہے، انسان ہر وقت خریداری تو کرتا ہے اپنے گھر کے لیے، بچوں کے لیے، کہ خرچہ کرتے وقت ہمیشہ یہ نیت رہنی چاہیے کہ آرام و راحت کے لیے لے رہا ہوں، ضرورت کے لیے لے رہا ہوں. یہ نیت کبھی نہیں آنی چاہیے کہ فلانے نے لیا تھا اس لیے لے رہا ہوں، فلانے کے ہاں یہ چیز آ گئی میرے ہاں نہیں آئی اب تک. یہ نیت جہاں آئی یہ ہے فساد، یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ سب دکھاوے کے اوپر ہو رہا ہے، سب نمائش کے اوپر ہو رہا ہے. تو اس کو فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو لوگ مبذر ہوتے ہیں، جو لوگ بے محل پیسہ خرچ کرتے ہیں، بے ضرورت پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان وکان الشیطان لربہ کفورا. شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہوتا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا. یعنی اللہ نے نعمتیں شیطان کو بھی دی ہیں، علم بھی دیا، اس کو سب کچھ دیا، لیکن اس نے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ تم کو اور ہم کو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا فرمائی، دولت دی، پیسہ دیا، صحت دی، لا تعداد نعمتوں سے مالا مال اللہ رب العزت نے کر دیا. لیکن ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو دولت دی، اگر اللہ نے ہم کو پیسہ دیا اور ہمارے پاس کچھ پیسہ فالتو ہے، تو ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے، اپنے ضرورت مند لوگوں کی مدد کو پہنچتے، ان لوگوں کی مدد کو پہنچتے جو لوگ کے اللہ تعالیٰ کی جو لوگ کے اللہ کے بندے ہیں اور ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کو پہنچتے. بھئی جو حضرات یہ نکاح سے فارغ ہو گئے ان سے درخواست ہے یہاں کھڑے ہو کر مجلس نہ لگائیں اور ایک طرف کو ہو کر گفتگو فرما لیں، اس سے درس متاثر ہو رہا ہے. ایک طرف کو ہو کر براہ کرم گفتگو فرما لیں. یہاں پر فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا واما تعرضن عنہم ابتغاء رحمۃ من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کو بہت احتیاط کی اس میں ضرورت ہے. ہم میں سے بہت اونچ نیچ ہم میں سے ہر شخص سے ہو جاتی ہے. ایک ادب بیان فرمایا اللہ رب العزت نے. فرمایا اس آیت کا پہلے شان نزول سن لیجئے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ تھا کہ لوگ لا لا کر آپ کو مال دیتے تھے کہ آپ اس کو صدقے کے طور پر قبول کریں اور لوگوں میں تقسیم فرما دیں. آپ اپنا بھی مال صدقہ فرماتے تھے، دوسروں کا بھی امانت کے طور پہ جو مال لیتے تھے وہ بھی صدقہ فرماتے تھے. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میری والدہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ اپنا ہمیں کرتا دے دیجئے، کوئی کپڑا دے دیجئے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جتنا کچھ میرے پاس تھا وہ تو میں نے دے دیا، اب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے سوائے اس کپڑے کے جو کپڑا میں نے پہنا ہوا. وہ لڑکا چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میری والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس جتنا جو کپڑا آپ نے پہنا ہوا وہی دے دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ کرتا اتارا اور کرتا اتار کر اس کو دے دیا. اب آپ ننگے بدن ہو گئے اور اپنے گھر کے اندر جا کر بیٹھ گئے. اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی. اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے تشریف نہیں لائے. انتظار کرتے رہے، دیر ہو گئی، یہ معمول کے خلاف بات تھی. تو ان کو پریشانی ہوئی کہ پتہ نہیں کس حال میں ہے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اندر گئے تو دیکھا تو آپ کے جسم پر کپڑا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا اس لیے میں باہر نہیں آیا.
تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو اگر تم سے کسی نے کوئی سوال کیا کہ جی ہماری کوئی مدد کر دیں، ہمارے گھر میں کچھ ضرورت ہے، اور آپ کے پاس دینے کو اب کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ابھی تو کچھ نہیں ہے، شاید بعد میں میرے پاس کچھ دینے کا انتظام ہو جائے تو بعد میں دے دوں گا. تو یوں فرمایا کہ اگر آپ کسی سے اعراض کرنا چاہیں اور کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور اس وقت مدد کریں گے جبکہ آپ کے پاس پیسہ ہوگا، تو اس کو بڑی آہستگی کے ساتھ بڑے نرم اور میٹھے لہجے میں واپس کرنا. سخت لہجے میں اس کو دھتکار مت دینا کہ چلو واپس چلے جاؤ بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سخت لہجے میں بات نہ کرو، نرم لہجے میں پیار محبت کے ساتھ اس سے اعراض کر لو، اس سے منہ پھیر لو، لیکن اس کے ساتھ سختی کا معاملہ، ایسے الفاظ اس کے ساتھ ادا مت کرنا کہ اس کی توہین ہو، اس کی اہانت ہو، وہ اپنی جو ہے ہتک محسوس کرے. اس کو منع فرمایا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر آپ اعراض کرنا چاہیں ان لوگوں سے ابتغاء رحمت من ربک، اور آپ کو انتظار ہو اپنے رب کی رحمت کا، ترجوہا جس کی امید ہو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو آپ اس سے نرم بات کہو، سخت بات نہیں کرنی چاہیے. ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھئی میری مدد کر دے، اس نے کچھ زیادہ اصرار کیا تو اکثر ہمارے ہاں لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، یا ہم بعض اوقات لوگ اس کو جھڑک دیتے ہیں، بعض اوقات لوگ اس کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنی ہتک محسوس کرتا. اب پتہ نہیں وہ بیچارہ کتنی ضرورت کے اندر ہوگا، ہمیں کیا پتا. بات یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے موقع پر انسان اپنے آپ کو اپنے انسان خود جو ہے ان نعمتوں میں جس میں ہوتا ہے وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جو تکلیف دوسرے کو پیش آتی ہے. بہت موقع پر ایسا ہوتا ہے. تو ادب یہ فرمایا کہ اس سے نرم بات کہو، کیونکہ بھائی آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کچھ اگر دیا ہے، اپنے فضل سے دیا، اگر آج اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی عطا فرمائی، آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہننے اوڑھنے کی فراوانی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے گھر بار میں سہولت عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. ہمارا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی ترتیبیں بنائی ہیں، سارے سلسلے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، ساری ترتیبیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں. جو لقمہ ہم حلق سے اتارتے ہیں، جو پانی کا گھونٹ ہم پیتے ہیں، جو کپڑا ہم پہنتے ہیں، جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے. خدا نہ خواستہ کل کوئی ایسے معاملات پیش آ جائیں کہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے چلا جائے، سب کچھ ہاتھوں سے چلا جائے، تو کون روک سکتا ہے اس کو؟ کتنے لوگوں کو نظر آتے ہیں ایسے کہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب کسی زمانے میں بڑے خوشحال تھے، آج جو ہیں بڑے پست حال میں ہو گئے. آنکھوں کے سامنے کتنی مثالیں گزرتی ہیں. اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. اسی لیے یہ دعا سکھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور ہمیشہ مانگنی چاہیے. مناجات مقبول میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ بہت اہتمام کے ساتھ مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اے اللہ میں اچھے حال سے برے حال کی طرف آنے سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ نے مجھ کو اچھا حال عطا فرمایا، آپ مجھ کو برے حال کی طرف واپس بھیج دیں. یا اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور. ایک اور دعا سکھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے، مناجات مقبول میں لکھی ہے، اللہم لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی، اے اللہ جو اچھی چیزیں آپ نے مجھ کو استعمال کے لیے عطا فرما رکھی ہیں، آپ مجھ کو ان سے واپس مت لیجئے گا. کتنی جامع آپ دعا ہے، آپ ذرا دیکھیے کتنی جامع دعا ہے. یہ بہت اہتمام سے ہم میں ہر شخص کو مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جو اپنے فضل سے آپ نے ہم کو اچھی اچھی چیزیں عطا فرما رکھی ہیں، بہترین چیزیں عطا فرما رکھی ہیں، آپ ان کو ہم سے واپس مت چھینیے گا، واپس مت لیجئے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت میں ایک واقعہ لکھا. حضرت نے لکھا کہ ایک نواب صاحب تھے،
نواب صاحب جو تھے اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کو دولت عطا فرمائی تھی، بڑی دولت عطا فرمائی. تو ایک دن وہ کھانے پر بیٹھے ہی تھے اور ان کی بیوی کھانا اتار رہی تھی. بس ابھی شروع ہی کیا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. تو ان کی بیوی دیکھنے گئی تو اس نے کہا کہ جی، پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ جی اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دیں. اس نے سائل نے سوال کیا تو نواب صاحب اٹھے اور باہر گئے اور اس کو خوب جھڑکا، خوب ڈانٹا اور ڈانٹ کر اس کو باہر بھگا دیا. اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہوگا اس کو. جھنجھلاہٹ ہو گئی کہ ابھی کھانے پر بیٹھا اور مانگنے والا آ گیا. اللہ کا کرنا ہوا کچھ دنوں کے بعد کہ میاں بیوی میں، نواب صاحب کی میاں بیوی میں آپس میں ناچاقی ہو گئی، تعلقات ان کے خراب ہو گئے اور معاملہ جو ہے طلاق تک جا پہنچا. نواب صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. طلاق کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس بیوی کے ایک اور مالدار آدمی سے شادی ہو گئی. قصہ ختم ہو گیا. وہ بیوی کہتی ہے کہ ایک دن، اب وہ دوسرے شوہر کے پاس ہے وہ بیوی، وہ بھی مالدار ایک بڑا صاحب ثروت آدمی تھا. وہ بیوی کہتی ہے کہ ایک دن میں دوبارہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی اور اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ کھانے کے لیے ہم لوگ بیٹھ رہے تھے کہ اچانک دوبارہ دروازے پہ ایک مرتبہ دستک ہوئی. کہنے لگے کہ میرے شوہر کو میں نے کھانا دینے لگی تو میں نے سوچا کہ اس کو جواب دے کر رخصت کر دوں. تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، اس کو جواب مت دینا، اس کو کچھ دے کر رخصت کرو، اس کو جواب مت دینا، اس کو خالی ہاتھ مت بھیجنا، اس کو کچھ دے کر رخصت کرو. تو خیر وہ بیوی کہتی ہے کہ مجھے پرانی بات یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ جب میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ تھی تو اس طرح میرے شوہر نے اس کو ڈانٹ ٹپٹ کر کے نکالا تھا، تو مجھے بعد میں طلاق بھی ہوئی اور پھر بعد میں کچھ پتہ نہیں چلا اس شوہر کا کیا ہوا. تو وہ بیوی کہتی ہے کہ میں نے کچھ کھانا نکالا، نکالنے کے بعد جب دروازے پر دینے گئی تو دیکھا اس بیوی نے کہ وہی اس کا سابقہ شوہر کھڑا ہوا تھا مانگنے کے لیے، وہی اس کا سابقہ شوہر تھا. تو یہ کہتی کہ میں دیکھ کر لرز گئی اپنے سابقہ شوہر کو کہ اس حال میں یہ آ گیا کہ کہاں تو یہ اتنا دولت مند آدمی تھا اور کہاں آج یہ دروازے پہ کھانا مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو کہتے اس کو رخصت کر کے میں نے اپنے دوسرے شوہر سے کہا کہ دیکھو، آج تو میں لرز گئی اس منظر کو دیکھ کر کہ جس آدمی کو جب یہ کھانا مانگنے آیا تو مجھے اپنی پرانی بات یاد آ گئی تھی کہ میرے شوہر نے اس کو بہت ڈانٹ کے بھگا دیا تھا اس فقیر کو. لیکن اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ جب میں اب دروازے پر کھانا دینے گئی اس آدمی کو، یہ تو میرا پرانا شوہر تھا، پہلا والا شوہر تھا. تو وہ اس کا دوسرا شوہر کہنے لگا کہ میں تم کو اس سے بھی حیرت کی بات بتلاتا ہوں، اور وہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ جس آدمی کو ڈانٹ کر بھگایا تھا تمہارے شوہر نے، وہ میں ہی تھا، وہ میں ہی تھا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت میں لکھا ہے کہ دیکھو، کسی انسان کی حالت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں پر جو اللہ نے عطا فرما دی. ہمیشہ محتاج بن کے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے. کوئی مانگنے والا آئے، اگر ہے تو دے دو، نہیں ہے تو چپ ہو کر خاموشی سے اس کو واپس کر دو. یہ ادب سکھلایا اللہ رب العزت نے. آپ دیکھیں یعنی ہم اس معاملے میں بہت بے احتیاطی کا ہم میں سے ہر شخص مظاہرہ کر بیٹھتا ہے، بعض اوقات جھنجھلاہٹ ہم میں سے ہر ایک کو ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں چند سال پہلے زلزلہ آیا کشمیر کے اندر، ہے نا جی، کتنا کوئی لمبی پرانی بات نہیں، 2-3 سال پرانی بات. کتنا افسوس، بڑا سانحہ ہوا، کتنے انسان گھروں سے بے گھر ہوئے، کتنے لوگوں کے حالات کیا سے کیا ہو گئے اور کیا کچھ نہیں ہوا. آپ دیکھیے ایک رات پہلے تک، ایک واقعہ نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں واقعات ہوں گے. ایک رات پہلے تک جو لوگ زکات دے رہے تھے اگلے دن اسی وقت میں زکات لے رہے تھے، اگلے دنوں میں زکات لے رہے تھے. جو لوگ کل تک اپنے عالیشان مکانوں میں بیٹھے تھے اگلے دن وہ کیمپوں کے اندر تھے اور کھانوں کے محتاج تھے. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے ہر شخص کو.
اور میں ہوں، ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں بھی ہمیں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں ضائع نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور ہر ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں جس سے غریبوں کے دل ٹوٹیں۔ غریب ہے، اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غریب لوگ رہتے ہیں، ہمارے خاندان میں غریب لوگ اگر ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی امارت کا، ان کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار نہ کریں کہ صاحب ہمارے پاس یہ آ گیا اور تمہارے پاس یہ نہیں ہے، کہ ان کو یہ احساس دلائیں کہ دیکھو تم کم ہو اور ہم زیادہ ہیں۔ یہ اچھی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو یہ سب چیزیں اسی آیت کے اندر داخل ہیں۔ یہ ادب ہے کہ اب خاندان میں ہوتا ہے، اونچ نیچ تو ہوتی ہے کہ کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے کچھ خاندان کے عزیز رشتہ دار ایسے ہیں کہ ان کی مالی حالات کم ہیں، ہم مدد تو کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ ان کا دل توڑنے لگے ان کے بچوں کا، ان کے بچوں کو یہ ظاہر کریں کہ دیکھو ہمارے پاس تو یہ کچھ اور تمہارے پاس یہ نہیں ہے۔ یہ ڈرنے کی چیزیں ہیں، اللہ سے پناہ مانگنے کی چیزیں ہیں، اور یہ دعا بہت اہتمام سے ہم میں سے ہر شخص کو کرنی چاہیے کہ اللہم لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور۔ اسی کو فرمایا کہ اگر تم اعراض کرو کسی انسان سے اور تمہارے پاس اس کو دینے کو کچھ نہ ہو، اور وہ تم سے مال مانگ رہا ہے اور تمہیں مال بعد میں آنے کی امید ابھی نہیں ہے، فقل لہم قولا میسورا، تو نرم اور ہلکی بات کہہ کے اس کو فارغ کر دو، سخت بات مت کرنا۔ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ فرمایا کہ دیکھو، نہ تو ولا تجعل يدك مغلولة، کہ نہ تو اتنا ہاتھ کو روک کے رکھو کہ تمہارا ہاتھ گردن سے بندھ جائے، مطلب یہ کہ خرچی نہ ہو تمہارے ہاتھ سے، کچھ نکلے ہی نہ، اپنی ضرورت کے لیے بھی نہیں نکل رہا۔ بعض لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں، اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ ضرورت کی جگہ پر بھی پیسہ نہیں باہر آ رہا، نہ کھانے پینے کے لیے، نہ پہننے اوڑھنے کے لیے، نہ علاج معالجے کے لیے۔ اور فرمایا کہ نہ تو اتنی کنجوسی اچھی، اور فرمایا کہ ولا تبسطها كل البسط، اور نہ اتنا ہاتھ کو کھول دو کہ فتقعد ملوما محسورا، کہ تم بعد میں ملامت اور حسرت کے ساتھ بیٹھے رہ جاؤ کہ پتہ چلا کہ جوش میں آ کر سب کچھ صدقہ کر دیا اور اب اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ایسی موجود ہیں، جیسے میں نے مثال دی آپ کے سامنے کہ آپ نے اپنے قمیص تک اتار کر دے دی، تو اور یہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو تم اتنا کھلا مت کرو کہ تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ بچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے صدقہ مت کرو کہ کل تم کو بعد میں افسوس ہو کہ میں نے صدقہ کیوں کر دیا تھا۔ یہ مطلب بیان کیا مفسرین نے اس آیت کا کہ ولا کہ صدقہ کرو، خوب کرو، لیکن اتنا صدقہ کر دیا کہ اب تمہارے پاس کچھ باقی نہیں بچا باقی، اور اب کل حسرت کرو کہ کاش میں صدقہ نہ کرتا، ہائے میں نے صدقہ کیوں کر دیا اتنا۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے مرحلہ نہ آنے دو کہ تم یہ کام کرو۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی انصاری، اللہ تعالیٰ نے بڑی مال و دولت کے ساتھ ان کو نوازا تھا، ان کے پاس باغ تھا بالکل مکہ مکرمہ کے سامنے، حرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، مسجد نبوی کے سامنے، پرانی مسجد نبوی کے سامنے۔ اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، میٹھا پانی تھا، ٹھنڈا پانی تھا، عرب کی سرزمین میں پانی بڑا کمیاب تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے اور لے جانے کے بعد پانی پیتے تھے، بڑا پسند تھا، آپ کو باغ بھی بہت پسند تھا، کھجوروں کا باغ، اور اس کا پانی بھی بہت پسند تھا، اور بڑا بیش قیمت شاندار عالیشان باغ تھا، بڑی زبردست اس کی آمدنی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی تھے۔ جب کلام پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس مال کو خرچ نہ کر دو جو تم کو سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہو، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے دونوں باغ لے جا کر صدقہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ دونوں باغ رکھ لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، اگرچہ مثال اس کے ساتھ سیٹ نہیں بیٹھتی، کہ ایک آدمی کی 2 فیکٹریاں ہوں اور خوب آمدنی والی فیکٹریاں اور کوئی ذریعہ معاش نہ ہو اس کے علاوہ، اور کوئی لا کر دونوں فیکٹریاں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، کتنا بڑا دل گردہ چاہیے اس انسان کا کہ سارا ذریعہ معاش ختم ہو گیا۔ بالکل یہ کام حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ ایسا کرو کہ 2 میں سے 1 باغ ہمیں دے دو، 1 باغ تم رکھ لو۔
تو مطلب یہ تھا کہ سارا تم نے دے دیا، آپ نے اگر دے دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر آپ کو پھر مالی مشکلات پیدا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے دل کے اندر پھر کچھ اور خیالات پیدا ہوں، تو آپ نے ایک باغ ان کو لوٹا دیے. تو یہی مطلب ہے اس کا کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ، کہ بالکل ہاتھ باندھ کے نہ رکھو گردن کے ساتھ، مطلب یہ کہ بالکل کنجوسی پر اتر آؤ، خرچی نہیں کر کے دیتے کسی قیمت کے اوپر، یہ بھی جائز نہیں. ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ تم یہ کام کرو کہ بالکل ہاتھ کو کھلا چھوڑ دو، جو کچھ خرچ کر کے بیٹھ گئے اور بعد میں افسردہ اور حسرت کے ساتھ بیٹھے رہے کہ میں نے خرچ کیوں کر دیا. فرمایا کہ یہ کام نہ کرو. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک آپ کا رب وہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے دل چاہتا ہے تنگ کر دیتا. مطلب یہ ہے کہ رزق جو ہے نا اللہ تعالی کا، یہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں. وہ تو ہماری اور آپ کی ناواقفی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بعد میں ڈینگے مارتے ہیں. اگر پیسے زیادہ مل گئے ہم لوگ بعد میں ڈینگے مارنی شروع ہو جاتے ہیں کہ صاحب دیکھو میری تعلیم تھی، صاحب میرا تجربہ تھا، دیکھو بھائی میری ذہانت تھی، دیکھو میرا جناب یہ تھا اور میرا وہ تھا. ہم بعد میں طرح طرح کی جناب وہ شیخیاں بگاڑتے ہیں بیٹھ کر. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں اپنی نظام یہ میرا بنایا ہوا ہے. کس کو مال زیادہ جائے گا، کس کو کم جائے گا، کس کو تھوڑا جائے گا، کس کو زیادہ جائے گا. بعض لوگ ذہین ہیں لیکن آمدنی نہیں ہو رہی، بعض لوگوں کے پاس تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن دولت کے دہانے کھلے ہوئے ہیں. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اب یہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے میری اپنی مرضی سے بنایا، کسی انسان کا کوئی دخل نہیں. آپ دیکھیں کتنے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں لیکن دولت کی ریل پیل نہیں ہو پاتی. بعض لوگ انگوٹھا ٹیک ہوتے ہیں، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے. بعض لوگوں کی ذہانت کم، علم تھوڑا لیکن مال و دولت زیادہ. عجیب اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خوب باخبر بھی ہے، بصیرا اور خوب بصیرت بھی رکھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، خوب باخبر ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال سے. بس انہی آیات پر میں اپنی یہ درس ختم کرتا ہوں. اب چونکہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے اس لیے کچھ باتیں میں رمضان المبارک کے حوالے سے عرض کر دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک یہ ان مہینوں میں سے ہے جو کہ در حقیقت اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی رحمت اور کرم اس مخلوق کے اوپر، اس امت کے اوپر ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو رمضان عطا فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہم کو رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے. تو رمضان در حقیقت اللہ کی زبردست ایک نعمت ہے اس امت کے اوپر کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ رمضان عطا فرماتے ہیں. اور یہ مہینہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ سارا سال زندگی کی گردش و ایام میں لگ کر کتنی کوتاہیاں ہم میں سے ہر شخص سے دن اور رات ہوتی رہتی ہیں. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے، اور اس لیے کہ ایک ایک عمل پر اللہ تعالیٰ بندے کو نوازنا چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہینہ ہے ہی اس لیے کہ تم زبردستی بس اپنی مغفرت کروا لو. جس کو ہے نا کہ بس بارش اس کے اوپر ڈال دی کہ بس چلو بھیگ جاؤ اس بارش کے اندر کسی طریقے سے. بارشوں کا مہینہ، رحمتوں کی بارشوں کا مہینہ ہے یہ کہ سارا سال ہمارے سے الٹے سیدھے کام دھندے ہوتے رہتے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، نمازوں میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ذکر و اذکار میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. یہ مہینہ ہے ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری اس رحمتوں سے، میری ان مغفرتوں سے تم لوگ سیراب ہو جاؤ کسی طریقے سے، اور سارے سال کی جو قدورتیں ہیں، سارے سال کی جو چیزیں ہیں، گندگیاں ہیں، وہ صاف ہو جائیں تمہاری. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے بھی فرض فرمائے، اور اسی لیے شب قدر بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں عطا فرمائی. اور ایک ایک عمل پر ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا کہ ہر عمل پر ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک چلا گیا. ایک کام جو عام دنوں میں ہم کرتے جتنا اس کا ثواب ہے اس مہینے میں 700 گنا تک جا رہا ہے ثواب. اب اس کا اندازہ تو ہم چونکہ سنتے ہیں، عملی تجربہ چونکہ ہمیں نہیں ہوتا، لہذا ان باتوں کی ہمارے دل میں زیادہ اہمیت بھی نہیں ہوتی. لیکن اہمیت اس وقت ہوتی ہے ہوگی جب اللہ تعالیٰ
آخرت میں حساب کتاب ہوگا، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے، جزا بھی میں اس کی دوں گا. بتایا نہیں کہ کیا بدلہ دوں گا اس کا، فرمایا جزا میں دوں گا. ورنہ اور عبادتوں کے بارے میں جب جزا بتلائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، لیکن روزے کا ثواب کہا کہ نہیں بتاؤں گا. وہاں ہوگے پھر پتہ چلے گا، تاکہ زیادہ خوشی ہو روزے دار کو. تو یہ مہینہ در حقیقت روزہ رکھنے، روزے تو خیر اس میں فرض ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں سمیٹنے کا مہینہ. اس کی جو اصل عبادت ہے وہ تو روزہ ہے، جیسا کہ سب کو معلوم ہے وہ فرض ہے، اور فرائض اور واجبات وہ تو ہیں ہی، فرض نماز وغیرہ. تیسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں فرائض اور واجبات اور جس میں روزہ اور نماز وغیرہ آتے ہیں، اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے، بہت غیر معمولی. اور روزے کا بھی بہت غیر معمولی اہتمام ہونا چاہیے. اکثر ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھ تو لیا، لیکن روزے کا اہتمام نہیں ہوتا. روزے کا اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ اوقات روزہ کھلنے کے اور بند ہونے کے. اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب مسجد میں اذان کب ہوئی. اچھا، اب مسجد میں اذان کبھی اگر 1 منٹ پہلے ہو گئی، 1 منٹ دیر سے ہو گئی، افطار کر لیا. نہیں، آپ باقاعدہ کسی بڑے ادارے کی چھپی ہوئی جو جنتریاں ہوتی ہیں، نقشہ اوقات سحر و افطار ہوتا ہے، وہ اپنے پاس گھر میں رکھیں. اوقات اپنی گھڑی کے اوقات ملا کر رکھیں گھڑیوں کے ساتھ، تاکہ کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے. اگر اذان ہو بھی گئی خود بھی چیک کر لیں کہ صحیح بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا معاملہ. بعض جگہوں پر یہ دیکھنے میں آیا کہ سحری کا وقت ہے، اب ختم ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اذان ختم، اختتام پر اذان ہوگی. بعض لوگ اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب تک اذان چل رہی ہے کھاتے پیتے رہتے ہیں. اب وہ اذان میں 5 منٹ لگ گئے، 2 منٹ لگ گئے تو وقت تو نکل گیا، تو روزے خراب ہو جاتے ہیں. تو روزہ پہلی بات تو یہ کہ چونکہ فرض ہے، لہذا فرض کا پورا اہتمام ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسرا اہتمام یہ ہے کہ دیکھو ہے مہینہ یہ عبادتوں کا، لیکن ہماری عبادتیں، ان کے اثرات، ان کے انوارات، ان کی برکات کم ہو جاتی ہیں ہمارے معاصی اور گناہوں سے. اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے معاصی اور گناہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں جس طریقے سے ہے. اس کی مثال بالکل پھر ایسی ہوگی جیسا کہ کمرے کے اندر ایئر کنڈیشن چل رہا ہو اور کھڑکی دروازے سب کھلے ہوئے ہو، تو کمرہ ٹھنڈک کتنی ہوگی، آپ جانتے ہیں کتنی ٹھنڈک ہوگی کمرے کے اندر. بالکل اسی طریقے کا معاملہ یہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھ لیے اور گناہ اور معاصی اسی طرح چل رہے ہیں جیسے چل رہے تھے. جیسا پہلے بھی بار بار عرض کیا کہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز تو گناہ اور معاصی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اللہ کے احکامات کے حکم عدولی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں. اگر یہ بھی ہمارے رمضانوں میں نہ چھٹ پائے تو ہم کیا امید کریں گے کہ ہمارے روزے کس حد تک قابل قبول اللہ کے ہاں، اور کس حد تک ہمیں ان کا انوارات اور برکات حاصل ہوں گے. اس لیے بھائی ہر گھر میں آج ٹی وی ہے، ہر گھر میں آج کیبل ہے، ہر گھر میں آج گانے باجے چل رہے ہیں، اور ایسے ایسے فلمیں اور ایسے ایسے گانے باجے ہیں کہ ہر وقت گھر انہی سے گونج رہا ہے. تو بھائی اس کا اہتمام کم از کم ہونا چاہیے کہ کم از کم، ویسے تو گناہ تو 12 مہینے کا ہے، کوئی گناہ کے اندر کمی نہیں، لیکن کم از کم ان مہینے کے اندر تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے تو کم از کم توبہ کریں. یہ گناہ کم از کم ان مہینوں میں تو ہم رک جائیں. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من سلمت لہ رمضان سلمت لہ کل سنہ، جس انسان کا رمضان سلامتی سے گزر گیا، بعد میں وہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ سال بھی اس کا سلامتی سے گزروا دیں گے، گناہوں سے پاک طریقے سے. کوشش تو کریں، کوشش کرنے میں کیا حرج، ہمت کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے روزے کیوں فرض فرمائے، وجوہات تو اللہ کو خبر ہیں، لیکن جو ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی بنیادی ضرورت کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے. کھانا پینا کیسی بنیادی ضرورت ہے، آج کل ہم کتنی جلدی جلدی پانی پیتے رہتے ہیں، نہیں پیتے پیاس لگنی شروع ہو جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتی. رمضان آئے گا صبر آ جاتا، نہ پیاس ہے نہ بھوک ہے، آدمی کے ذہن میں کہ ہاں صاحب آج تو کھانا پینا نہیں ہے مغرب تک. اب جب ہم اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں تو یہ ادھر ادھر کے گناہ کیسے نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ کوئی ہماری ذاتی ضرورت تو نہیں ہے،
تو ہم اس کے بغیر یہ تو نہیں کہ جی نہیں سکتے، ہم گناہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ یہی ٹریننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے خاطر جب تم اپنی بنیادی ضرورتیں چھوڑ دیتے ہو تو تم میرے احکامات کو مان بھی سکتے ہو، تم ماننا نہیں چاہتے میرے احکامات کو، عمل نہیں کرنا چاہتے میرے احکامات کے اوپر۔ اس لیے بھائی رمضان میں فرض روزے اور نمازوں کے بعد اپنی اصل چیز یہ کہ ہمارے معاصی اور ہمارے گناہ نہ ہوں ہم سے، اور اگر گناہ کوئی ہو جائے اللہ کے ہاتھوں استغفار توبہ استغفار کر کے معاف کروا لو، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ تو پہلی چیز ہو گئی فرض روزے کا اہتمام، ان کے اندر پھر گناہوں سے بچنے کا اہتمام، فرائض و واجبات کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور واجبات کا اہتمام، تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑنا گناہ ہے، پوری 20 رکعتیں پڑھنا یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ سنت کا، اس کو اہتمام، تاکہ تراویح کے اندر پورا قرآن کریم بھی پورا فرما دے اللہ تعالیٰ، اس کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں جو کہ کرنی ہی کرنی ہے۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگ ہوتے تراویح میں اہتمام نہیں کرتے، یہ تراویح تھوڑی پڑھ لی نہیں پڑھی۔ فرض نماز اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوشش کریں، اور تراویح کا اہتمام، اور نفلی عبادتوں کے اندر تلاوت کلام پاک افضل ترین عبادت ہے اس مہینے کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام پاک اس مہینے میں نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور بھی فرمایا کرتے تھے، اور نفلی عبادتوں کے اندر اس کا بہت کثرت کے ساتھ اہتمام کہ جتنا ہو سکے تلاوت کلام پاک کرتے رہیں اور قرآن کریم ختم کرتے رہیں جتنا ہو سکے۔ بزرگوں کا معمول تو بہت زیادہ کا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نے فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کتنا قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میرے سے زیادہ قرآن کریم تو پڑھا نہیں جاتا، میں تو اتنا ہی پڑھتا ہوں جتنا کہ عام دنوں میں پڑھتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ عام دنوں میں کتنا پڑھتے تھے؟ تو فرمانے لگے 10 سپارے۔ تو 10 سپارے فرماتے تھے، عام دنوں میں معمول ہے، رمضان میں بھی یہی معمول چلا آ رہا ہے۔ اور پرانی بات میں آپ کے سامنے نہیں کہتا، پرانے بزرگوں کی باتیں، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، وہ تو ان کی کرامات ہی ہیں، تصور نہیں انسان کر سکتا کہ صبح ایک قرآن کریم ختم، شام کو ایک قرآن کریم ختم، پورے رمضان یہ معمول چلتا تھا۔ 61 کلام پاک ختم کرنے کا معمول تھا، صبح ایک، شام کو ایک تراویحوں میں۔ خیر یہ تو ایک پرانی بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی پرانی بات آپ بتا رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے ناممکن ہے، لیکن میں خود اپنی بات عرض کروں کہ ہمارے بعض ساتھی ایسے تھے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے، 1 آدھ سال پہلے آگے تھے، آخری عشرے میں نے خود اس شخص کو دیکھا کہ صبح ایک قرآن کریم، شام کو ایک قرآن کریم ختم کرتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ جن ہے، انسان نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ پڑھتے ہوئے ہی دیکھتا تھا۔ تو بھائی بات کہنے کی یہ ہے کہ اس وقت میں بھی کوئی اہتمام کرنا چاہے، ہم میں سے پتہ نہیں کتنے اللہ کے نیک بندے ہوں گے یہاں پر موجود جو کہ چوری چھپے اپنی عبادتیں کرتے ہوں گے۔ عبادت کوئی کرنا چاہے تو آج بھی دن وہی ہیں، آج بھی راتیں وہی ہیں، آج بھی خدا وہی، آج بھی قرآن وہی ہے۔ تو یہ تو ہر انسان کا اپنا معاملہ، وہ کتنی کلام پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن اہتمام یہ ہو کہ وقت ہمارا ضائع نہ ہو، سارا وقت اللہ کی عبادت میں نکل جائے، جو ضروری کام ہے وہ ضروری کام نمٹ جائیں، باقی وقت اللہ کی عبادت میں نکلے۔ اور دعاؤں کا اہتمام، یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، اور وہ بھی افطار سے پہلے کی دعا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس وقت کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ دعا ایک تو ہوتا ہے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے، وہ تو مانگنی ہی چاہیے اپنے معمول کے مطابق، لیکن اس میں بہت سارے حضرات سے یہ ہوتا ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں اس بات کی یاد نہیں آتا کہ کیا مانگے کیا نہ مانگے، وہ تھوڑی دیر مانگ لی، اب دوبارہ وہی دعا ریپیٹ ہونے لگتی ہے، تو لوگ یہ ہوتا ہے کہ جی وہی بار بار چیز ہو رہی ہے، کیا کریں؟ تو اس کے لیے اپنے معمول کے مطابق جو دعا مانگے وہ تو مانگیں، لیکن ایک چیز کو میں عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ اپنی زندگی کا اس کو معمول بھی بنا لے، رمضان کے علاوہ بھی اور رمضان میں بھی، اور اہتمام خاص رمضان المبارک کے اندر اس کا لازمی اہتمام ہو جائے، اور وہ ہے مناجات مقبول پڑھنے کا اہتمام۔ مناجات مقبول قرآن پاک اور مسنون دعائیں، سنت کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کو لکھ دیا گیا ہے، اور یعنی آسانی کے خاطر ہر دن کی ایک منزل بنا دیا اس کو، ہفتے کی ایک، اتوار کی ایک، پیر کی ایک، منگل کی، بدھ کی، جمعرات کی۔ تو روزانہ جو دن ہو اس دن کی وہ دعا پڑھ لیں، چند صفحے کی ہوتی ہے، 5 منٹ لگتے ہیں اس کے پڑھنے میں، سب کلام پاک اور سنت کی دعائیں ہیں، اور ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ جو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ دعائیں ہیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں، اس کا بہت اہتمام ہو جائے، اور 6 تسبیحات جو ہمارے بزرگ نے ہمیں فرما رکھی ہیں وہ پڑھنے کا اہتمام روزانہ ہو۔ 100 مرتبہ استغفار، شروع میں استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمہ ہے مختصر سا دعا جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ ثقیلتان علی اللسان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، یہ زبان پر بہت ہلکے اور نامہ اعمال کے ترازو میں بہت وزنی۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کوئی انسان 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے دن میں، اس کے اتنے گناہ اگر ہوں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ تو 100 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تو کم سے کم ہے، مطلب یہ کہ یہ تو ضرور ہونی ہی چاہیے۔ زیادہ تو جتنی زیادہ پڑھ لیں سبحان اللہ نور العلی نور، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ تو میں دوبارہ بات لوٹاتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 100 مرتبہ کلمہ طیبہ۔ سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہی ہے۔ تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی ان عبادات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو قضا نہیں فرمایا۔ اسی طرح اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، ایک مرتبہ چھوڑا تھا ایک گھریلو ضرورت کی پیش نظر، تو اگلے رمضان میں آپ نے پھر 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ تو یہ کچھ ہیں چیزیں جو انشاءاللہ آپ جمعے میں اپنے درس کے اندر مسجد میں آپ سنتے بھی رہیں گے، لیکن مقصد یہ تھا کہ اب رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، ان چیزوں کا اہتمام ہم ابھی سے کریں، ابھی سے اپنے گھر میں بھی ذہن بنائیں بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، اور ان چیزوں کے پڑھنے کا پڑھانے کا جو آپ کے سامنے ذکر ہوا، اپنے بزرگوں سے سنا، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اس کا اہتمام ہو، اور خصوصاً ایک دوسرے کو ہم میں سے ہر شخص یاد رکھے، پتہ نہیں کس کی دعا کس کو لگ جائے، ایک سے ایک بندہ اللہ کا نیک موجود ہوتا ہے، کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے، ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کے لیے دعا کرے، کس کا اللہ سے کیا تعلق ہے، کس کا اللہ سے کیا معاملہ ہے، ہر شخص کا الگ الگ معاملہ ہے۔ تو بھائی ہر شخص ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھے، اور اس بات کا ہر شخص کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہم میں سے کس کا یہ آخری رمضان ہے۔ کتنے میرے اپنے احباب ایسے باز ہیں جو پچھلے رمضان مبارک میں بالکل صحت مند ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ نہیں، اور پتہ نہیں کتنے ہم میں سے ایسے ہوں گے کہ ان کا یہ رمضان آخری رمضان ہوگا اور اس سے اگلے رمضان میں وہ نہیں ہوں گے۔ یہ تو اللہ کی دولت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہم کو عطا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ابھی سے، میرے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، انسان جو بھی عبادت کرتا اللہ کے فضل سے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے تو انسان کرتا ہے۔ فرماتے تھے کہ توفیق کی دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، تو فرمایا کرتے تھے کہ جب رمضان شروع ہو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرو کہ یا اللہ یہ عظیم الشان مہینہ آپ نے عطا فرما دیا، اور اپنے فضل سے آپ نے ہمیں اس مہینے تک پہنچا دیا، یا اللہ میرے اندر اتنی استطاعت نہیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اس مہینے کا حق ادا کر سکوں، یا اللہ آپ ہی مجھ کو ہمت عطا فرما، یا اللہ آپ ہی مجھ کو توفیق عطا فرما کہ اس مہینے کو میں صحیح طریقے سے آپ کی رضا کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، حکم کے مطابق اس مہینے کو میں گزار لوں۔ یا اللہ توفیق آپ کی ہوگی تو میں گزار پاؤں گا، آپ کی توفیق نہیں ہوگی نہیں گزار پاؤں گا۔ یا اللہ میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، آپ ہی سے نصرت مانگتا ہوں، میری دستگیری فرما۔ یا اللہ مجھے رمضان کے روزے فرائض صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے کے اندر مجھ کو نیک کاموں کی، زکوٰۃ کی، خیرات کی، صدقات کی، نفلی کاموں کی، تلاوت کلام پاک کی، ذکر و اذکار کے اللہ توفیق عطا فرما۔ فرماتے ہیں کہ یہ تم دعا مانگ لو، اللہ تعالیٰ دین کے خاطر جو انسان دعا مانگتا وہ رد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی۔ تو فرماتے تھے کہ یہ رمضان کا چاند دیکھو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگو تاکہ رمضان اللہ کی رضا کے مطابق گزر جائے۔ کہیں ایسا نہ، ورنہ آپ دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں روزے بھی نہیں رکھتے، کتنے لوگ ہیں تراویاں کیا نمازیں بھی نہیں پڑھتے، فرض نمازیں،
سردیوں کا رمضان تھا تو بھی روزے نہیں رکھ رہے، اور اب گرمیوں کا رمضان آ رہے ہیں تو بھی روزے نہیں رکھیں گے، سوائے توفیق کے اور کیا بات؟ نہیں ملی توفیق ان کو، نہیں ہوئی ان کو توفیق. تو بھائی یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے. بس انہی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غایة رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علینا وارزنا وارض عنا. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب پر یا اللہ اپنا خاص کرم نازل فرما. یا اللہ دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین یا رب ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنی رضا کاملہ عطا فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویحوں کو قبول فرما، عبادتوں کو قبول فرما، زکوٰۃ و صدقات کو قبول فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں سے غداروں کا خاتمہ فرما. یا ارحم الراحمین ایسے لوگوں سے نجات عطا فرما جو بے رحم ہوں. یا اللہ ملک کو لوٹنے والے، ملک کو کھانے والے ہوں. یا اللہ غداروں سے اور کرپٹ لوگوں سے یا اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یہاں اسلام کا بول بالا فرما. یہاں اسلام کے قانون کا بول بالا فرما. یہاں اسلام کے نظام کا بول بالا فرما. یا اللہ عادل حکمرانوں کو یا اللہ بھیج دیجئے. یا اللہ نیک دل لوگوں کو یہاں پر بھیج دیجئے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یہاں پر دین کے کاموں میں یا اللہ اور ترقیاں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. www.mehboob-ilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اصلاحی بیانات. دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو. جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات. تو الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف. ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو. عارف دل میں خواہ www.mehboob-ilahi.com